السلام علیکم، میں اردو کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم 7ویں جماعت کی اردو کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ آج چوتھے لیکچر میں ہم سبق نمبر 6 نظم و ضبط پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر نظم و ضبط۔ دعوت میں کھانا لگ جانے کا اعلان کیا ہوا، تمام افراد بے ترتیب انداز سے کھانے کی طرف لگ گئے۔ کسی کو رکابی کی تلاش تھی، کوئی چمچ تلاش کر رہا تھا، جبکہ تجربے کار افراد پہلی ہی جست میں رکابیاں لے کر کھانے کے ڈونگوں کی طرف دوڑ لگا چکے تھے۔ اب جو ڈش کے قریب تھا وہ کیا بوٹی، کیا سالن، کیا چاول، سب کچھ اپنی رکابی میں ڈالنے کے در پہ تھا۔ اب ہوا یہ کہ 300 افراد کا کھانا 200 افراد نے اپنی رکابیوں میں بھر لیا اور باقی افراد اپنی رکابیاں لیے مایوسی کے عالم میں ادھر سے ادھر ڈونگوں میں جھانکتے پھرے۔ کسی کو سادہ چاول مل گئے تو کسی نے صرف روغنی شوربے کو غنیمت جانا۔ ایسے افراد اپنی بے بسی پر افسردہ تھے اور بدنظمی کے ساتھ کھانے پر حملہ آور ہونے والے افراد کو دل ہی دل میں کوس رہے تھے۔ کھانے کا عمل 20 منٹ میں ختم ہو گیا۔ لوگوں کا لوٹ مار کا جذبہ بھی پست ہو چکا تھا۔ وہ اپنی رکابیاں میزوں پر رکھ کر پلٹ رہے تھے۔ میز پر رکھی رکابیاں قابل دید منظر پیش کر رہی تھیں۔ کسی رکابی میں بریانی کی تہ لگی ہوئی تھی، کسی کی رکابی سے مجروح مرغ اپنی بے بسی کی داستان کہہ رہا تھا، کسی رکابی میں سلاد دہائی دے رہی تھی اور کہیں بادام پستوں سے مرصع گاجر کا حلوہ یہ فریاد کر رہا تھا کہ مجھے یوں کچرے پر ڈالے جانے کے لیے تو اتنے اہتمام سے تیار نہ کیا گیا تھا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کھانا بھی افراد کی تعداد سے زیادہ تھا، پھر بھی کئی افراد بھوکے رہے اور سینکڑوں افراد نے کھانا ضائع بھی کیا۔ اس کی وجہ بے صبری اور نظم و ضبط کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نظام کائنات اپنے اندر ایک خاص ترتیب رکھتا ہے۔ سورج کا ہر صبح وقت مقررہ پر طلوع ہونا اور وقت مقررہ پر غروب ہو جانا نظم و ضبط کی ایک عمدہ مثال ہے۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں بھی ایک ترتیب دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح تغیر و تبدل بھی ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ نظم و ضبط حسن ترتیب کا دوسرا نام ہے۔ جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں ان کے ہر کام میں ایک سلیقہ اور ترتیب نظر آتی ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو نظم و ضبط سے عاری ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کسی قاعدے یا قانون کی پابندی نظر نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کی زندگی بے سلیقہ اور بے ترتیب گزرتی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط کی پابندی ضروری ہے۔ دعوت کا معاملہ ہو یا ٹکٹ خریدنے کا یا کسی محفل میں بیٹھنے کا، لوگ نظم و ضبط کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ ہم ٹکٹ قطار میں لگ کر لینا کسر شان سمجھتے ہیں۔ بس میں جب تک ایک دوسروں کو دھکے دے کر نہ چڑھا جائے لوگوں کو مزہ ہی نہیں آتا۔ بل درست کرانا ہو یا دفتر میں کسی سے کام کی بات کرنا ہو، ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ تمام افراد کا نمبر کاٹ کر سب سے پہلے اپنا کام نکال لیں، یعنی اصولوں کی پاسداری کو داغ لگتا ہے تو لگتا رہے لیکن ہمارا کام سب سے پہلے ہو جائے۔ نظم و ضبط کے بغیر زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جو افراد نظم و ضبط کے پابند ہوتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ پرندے، جانور اور حشرات الارض بھی نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں۔ دن بھر دانہ دن کا چگنے کے بعد جب پرندے شام کو واپس اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں تو ایک خاص ترتیب سے اڑتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس ننھی مخلوق کی زندگی کس قدر منظم اور باضابطہ ہے۔ چیونٹی کمزور اور ننھی مخلوق ہے لیکن قطار کی خلاف ورزی کرتی بمشکل ہی نظر آئے گی۔ زمین پر چلنے والے اکثر جاندار خاص ترتیب سے چلتے اور اپنے متعین کردہ ضابطوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اسلام بھی نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ مقررہ اوقات میں نماز پنجگانہ کی ادائی نظم و ضبط کی بہترین مثال ہے۔ ایک امام کی قیادت میں سب کا ایک ساتھ رکوع و سجود کرنا حسن ترتیب کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں روزے رکھنا، سحر تا افطار کچھ نہ کھانا پینا نظم و ضبط کا پیغام دیتا ہے۔ حج کا فریضہ بھی خاص ایام میں انجام دیا جاتا ہے۔
مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مسلمانوں کا ایک ہی لباس میں ہونا نظم و ضبط کا احساس دلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے صفیں سیدھی کراتے۔ یہ کام ایک ترتیب ہوتا ہے۔ اسی طرح جس طالب علم کی زندگی میں نظم و ضبط کار فرما ہوگا وہ ہر روز ایک خاص ترتیب سے سارے کام کرے گا۔ اس کے صبح جاگنے، نماز پڑھنے، ورزش کرنے، ناشتہ کرنے، اسکول آنے جانے، آرام کرنے، کھیلنے اور کام کے اوقات مقرر ہوں گے۔ اس وجہ سے اسے امتحان میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس ایک ایسا طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط نہ ہو، زندگی کے ہر امتحان میں پریشان ہو جاتا ہے۔ یہاں کھیلوں کی مثال بھی پیش کر سکتے ہیں۔ جس ٹیم کے کھلاڑی بہتر نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ ٹیم کامیاب رہتی ہے۔ اس کے برعکس نظم و ضبط سے محروم ٹیم شکست سے دوچار ہو جاتی ہے۔ دنیا کے عظیم لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان عظیم ہستیوں نے نظم و ضبط کو سختی سے اپنائے رکھا۔ نظم و ضبط کی اس پابندی کے باعث انہیں کامیابیاں ملیں۔ ان کے نام سنہری حروفوں میں لکھے گئے۔ ہمارے عظیم قائد محمد علی جناح کی زندگی اس کی بہترین مثال ہے۔ انہوں نے اپنے ایک فرمان میں اتحاد اور ایمان کے ساتھ جس تیسری بات پر زور دیا وہ یہی نظم و ضبط ہے۔ قائد نے اپنی زندگی اسی اصول کے تحت گزاری اور ایک عظیم مقصد میں کامیابی حاصل کی۔ کامیاب انسان بننے اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر چلانے کے لیے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں قائد اعظم کے اس فرمان پر دل و جان سے عمل کر کے نظم و ضبط کو اپنا شعار بنانا ہوگا۔ بچوں، اس سبق میں زندگی کے ایک اہم اصول نظم و ضبط کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ نظم و ضبط کا مطلب ہوتا ہے حسن ترتیب، یعنی اگر ترتیب اور سلیقے سے ہر کام کی ادائیگی ہو تو کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ ہمارا مذہب اسلام بھی ہمیں نظم و ضبط کا سبق دیتا ہے۔ اللہ کا نظام کائنات بھی نظم و ضبط کی بہترین مثال ہے۔ نہ صرف انسان بلکہ پرندے، جانور اور حشرات الارض بھی خاص ترتیب کے محتاج ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ترتیب و تنظیم کو ایک خاص اہمیت دیا کرتے تھے۔ بچوں، ایک طالب علم کے لیے منظم طریقہ، حسن ترتیب، اصولوں کی پاسداری اور محنت بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر ابھی سے آپ انہیں اپنی زندگی کو ترتیب کا پابند کر لیں تو یقیناً کامیاب انسان بننا کچھ مشکل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم نے بھی نظم و ضبط کو اپنے 3 سنہری اصولوں میں شامل کیا۔ اب اس سبق کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے جست۔ اس کا مطلب ہے چھلانگ لگانا۔ رکابی، تھالی، تشتری۔ در پہ، گھات میں، پیچھے۔ مجروح، زخمی، چوٹ کھایا ہوا۔ مرصع، جڑاؤ، آراستہ۔ تغیر و تبدل، تبدیلیاں، فرق۔ کسر شان، خلاف شان۔ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے۔ اس سبق کا پہلا کام سوال جواب ہیں جو آپ کاپی 1 میں کام کرنے کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے آپ صفحے پر تاریخ لکھیں گے، سبق کا نام لکھیں گے، لائن ڈرا، پھر سوال نمبر 1 لکھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، دعوت میں افراتفری کی کیا وجہ تھی؟ جواب، دعوت میں افراتفری کی وجہ یہ تھی کہ دعوت کا اعلان ہوتے ہی تمام افراد بے ترتیب انداز سے کھانے کی طرف لگ گئے۔ سوال نمبر 2، نظم و ضبط کا خیال نہ رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب، نظم و ضبط کا خیال نہ رکھنے سے انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اسے کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 3، قطار بنانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب، قطار بنانے کے مندرجہ ذیل فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، وقت ضائع نہیں ہوتا۔ نمبر 2، نظم و ضبط برقرار رہتا ہے۔ نمبر 3، صبر و تحمل پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 4، اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ بچوں، سوال آپ بلیک پین سے لکھیں گے اور جواب بلو پین سے۔ اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اور کاپی 1 میں نہایت صفائی کے ساتھ لکھ لیں گے اور یاد کر لیں گے۔
اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.